بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے سورۃ المؤمنون 18ویں پارے سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ اس پارے میں بنیادی طور پر دو مکمل اور تیسری سورۃ الفرقان کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے۔ سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور یہ دو مکمل صورتیں ہیں۔ سورۃ المؤمنون یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اور مومنوں کو وہ تمام نصیحتیں فرمائی ہیں جن پر عمل کر کے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کی صورت ہے جب مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان شدید کشمکش جاری تھی، تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوصاف بیان کر کے ان کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ اوصاف ہیں جن کا حامل انسان جو ہے وہ صحیح معنوں پر اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کا حق ادا کرنے والا ہے۔ اور صرف ایمان لانے کا حق ادا کرنے والا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ رب العالمین نے بشارت دی کہ جو ان خوبیوں کا حامل ہوگا، میں اللہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین کامیابیاں عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں۔ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بغیر نماز صحیح معنوں میں نماز ہے ہی نہیں۔ حدیث مسیء الصلاۃ بڑی معروف ہے اس حوالے سے کہ جس بندے نے 3 دفعہ نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ حکم دیا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ اور جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو حتیٰ کہ اس صحابی نے تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا اللہ کے رسول، میں جیسے جانتا ہوں میں نے ویسے ہی پڑھی ہے، اب اس کے بعد آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بنیادی چیز جو انہیں سکھائی تھی وہ کیا تھی؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو نماز کے بارے میں اطمینان سکھایا تھا کہ نماز کو اطمینان سے ادا کرو، اور یاد رکھیں یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی اور بنیادی کامیابی وہ اللہ رب العزت نے نماز میں ہی رکھی ہے، اور اس کے بغیر مومن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مومن کی پوری اور مکمل زندگی کی بنیادی اور اساسی تربیت وہ اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نماز کا ثواب 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 5واں حصہ، اور کسی کو 1 حصہ، اور کسی کو بالکل نہیں ملتا۔ اور یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع رکھنے والے نہیں، نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنے والے نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ 60 سال کی عبادت کر کے آئے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی عبادت کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی عبادت اور بالخصوص اس کی نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، مومنوں کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ مومن فضولیات کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ میں آج ہی امام ابو العالیہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا جسے امام احمد نے اپنی کتاب الزہد میں نقل کیا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ مومن کے اوصاف کے خلاف یہ چیز ہے کہ کوئی بندہ لغویات کے اندر مبتلا اور یہ کہے کہ یہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کی ابھی کتنی تفسیر پڑھی ہے، اس کے اندر یہ باتیں کھل کے آئی ہیں۔ اللہ نے معافی کا معاملہ اس کے ساتھ رکھا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جو غلطی سے یہ کام کر لیں اور غلطی سے کام کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ اور اللہ نے دوسری جگہ واضح فرما دیا سورہ آل عمران میں 4 پارے کے آخر پر کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو ارادتاً گناہ کرنے والے ہیں،
ارادتاً گناہ کرنے والے اور ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ ان کے لیے ہے جنہوں نے جہالت سے، نادانی سے، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہ عمل کر لیا۔ لیکن جو بندہ عادت بنا لے اور یہ کہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو معافی دینے والا نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی معافی، میری امت کے ہر انسان کو اللہ معاف کر دے گا الا المجاہرون، سوائے ان لوگوں کو جو اعلانیہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، تو جب وہ خشوع خضوع سے نماز قائم کرتے ہیں تو اللہ ان کو ایک خوبی، ایک وصف، ایک بہترین نعمت عطا کرتے ہیں، اور وہ نعمت کیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضولیات سے، لغو چیزوں سے، قرآن میں اللہ نے یہ جب بات کہی تو نماز کے ساتھ اس کا ربط ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، تو اللہ نے اسی لیے نماز کے خشوع کا ثمرہ یہ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو سے اور فضول باتوں سے منہ پھیر لینے والے ہیں، کیونکہ مومن دنیا میں ایک خاص مقصد لے کے آیا ہے، اس کی زندگی ایک خاص مقصد کے ساتھ اللہ نے اسے دی ہے، اس لیے وہ لغویات میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، جسمانی عبادت کے بعد وہ اپنے مال کی بھی عبادت کرتا ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے نماز کی بات کی ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کی بات کی ہے، تاکہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ زکوٰۃ ایک فریضہ تو ہے لیکن اتنا اہم نہیں۔ اللہ نے جتنا اہم فریضہ نماز کو اپنے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اتنا ہی اہم فریضہ زکوٰۃ کو بیان فرمایا تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون، عفت و پاک دامنی، مومن جو ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، برائی سے، بے حیائی سے، وہ ہر کام سے، ہر اس کام سے دور ہوتے ہیں جو کام اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا ذریعہ بن جائے، اللہ رب العالمین کے عذاب کا اور اللہ رب العالمین کے غضب کا ذریعہ بن جائے، مومن ہر اس کام سے دور ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، سوائے بیویوں کے اور لونڈیوں کے، ان کو اللہ نے ان کے لیے حلال کر دیا ہے، فإنہم غیر ملومین، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان پر کوئی ملامت نہیں کی، اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، حلال کیا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ انسان کوئی طریقہ اور کوئی رستہ کیوں نہ اختیار کرے، فاولئک هم العادون، تو وہ سرکشی کرنے والے ہیں۔ میں یہاں پر ایک اشارہ ضرور کرنا چاہوں گا، آج کل کچھ والدین اپنے بچوں کی انگیجمنٹس، منگنیاں کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو میاں بیوی سمجھ کے ایک دوسرے کے اوپر اپنا حق جتانا شروع کر دیتے ہیں، بات چیت شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ یہ تمہاری بیوی تب ہوگی، وہ تمہارا شوہر تب ہوگا جب اللہ تم دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دے گا۔ رشتے کا پیغام بھیجنا، قبول کر لینا، ایک رسم منگنی کی شکل میں کر لینا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ جس کا رشتہ ہو چکا ہو اس کے گھر رشتہ نہ بھیجا کرو، اللہ کے رسول نے اس بات سے منع فرما دیا ہے۔ لیکن اس کو میاں بیوی کے رشتے کی طرح ٹریٹ کرنا یہ گناہ ہے، اور آج کل اس کا بہت برے ثمرات ہمارے معاشرے میں دیکھنے کے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور یہی گناہ کے رستے ہیں، زنا کے رستے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سے دور جانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راؤون، وہ اپنی امانتوں کا خیال کرنے والے ہیں، اپنے وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس بندی کے پاس جو ایماندار نہیں، امانت کی حفاظت کرنے والا نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو بندہ وعدہ خلافیاں کرنے والا ہے اس بندے کا کوئی دین نہیں۔ اگرچہ اس حدیث کو ہم عام طور میں بیان کر دیتے ہیں، لیکن اصل معنی یہی ہے، ایمان امانت کے ساتھ ہے۔ کیسے کہ اللہ نے اسے سب سے بڑی امانت دین عطا کی ہے، اس کی حفاظت کرے، اور دین ایک وعدے کا نام ہے کہ اللہ میں زندگی گزاروں گا تو تیرے اصولوں پر گزاروں گا، اللہ سے وعدہ کرنے کا نام ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو اور اللہ کی دی ہوئی امانت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ لوگوں کے وعدوں اور امانت کی کیا پرواہ کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے مومنوں کی شان بیان کی کہ وہ امانت کی اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں
والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کے محافظ ہیں۔ یہ فطرتی بات ہے، جب انسان بہترین زندگی کی طرف بڑھتا ہے تو خود بخود اللہ اس کے دل میں ایمان اور نماز کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن بندے کے اعمال میں جب کوتاہیاں آتی ہیں تو اس کا ثمرہ انسان کو اپنی زندگی میں اور اپنے عمل میں نظر آتا ہے کہ انسان عمل سے غافل ہو جاتا ہے، انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے عمل کی باتیں کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ان آیتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کر دیا اور نفی کر دی جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی صرف عیش و عشرت کی زندگی میں سمجھتے ہیں۔ اور ان کو مخاطب کرتے ہوئے اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 55 سے لے کے 61 تک اللہ رب العالمین نے ان کو خوب تنبیہ کی، اور اس کا بیان اس کی جگہ پر بھی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اشارتاً یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹے، یہ مال دولت، یہی سب کچھ ہے، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی ایسی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کے کچھ مراحل پیدا کیے۔ 1970 میں جب تک یہ الٹرا ساؤنڈ نام کی مشین ایجاد نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے انسانیت کو کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ بچوں کی پیدائش کے جو سلسلے کے سارے مراحل ہیں، ان کا ارتقاء اور یہ سارے مراحل کس طرح طے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو تو قرآن میں 1400 سال پہلے مکمل سمجھا دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر بھی اشارہ فرما رہے ہیں، اور اس کا ذکر سورہ حج میں بھی گزر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ ایسے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے ایک خلاصے سے، ایک خلیے سے، ایک نچوڑ سے پیدا کیا۔ کس طرح سے؟ اس کی ترتیب پہلے یوں سمجھ لیں، اللہ رب العالمین اس نطفے کو پیدا فرماتے ہیں، پہلے مٹی سے بنایا، پھر نطفے کو مرد کی پشت میں رکھا، وہاں سے عورت میں منتقل ہوا، پھر اس عورت میں انتقال ہونے کے بعد خون کا لوتھڑا بنا، جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں بنی، پھر ان کو اللہ رب العالمین نے گوشت دے دیا، اور پھر اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے خوبصورت شکل بنائی۔ جو اس طرح سے سارے پروسیس کرنے والا مالک ہے، جب انسان مر کے مکمل جسم کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کس طرح مشکل ہوگا، اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ سارا پروسیس یہاں بیان فرما دیا کہ اللہ فرماتے ہیں پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر نطفے کو جہاں ہم نے جتنی دیر کے لیے مناسب سمجھا رکھا، پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو ہڈیاں دیں، پھر ہڈیوں کو ماंس پہنا دیا، اور ہڈیوں کو ماंس پہنانے کے بعد ہم نے ایک خوبصورت شکل بنائی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ بہت بابرکت ذات ہے جو بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، لوگوں جان لو اس کے بعد تم نے مر جانا ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں زندہ کرے گا۔ یاد رکھیں وہ اللہ جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا۔ ہمارے وجود کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا، دوبارہ بنانا، اس وجود کو دوبارہ سے زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو اپنی توحید کی کچھ نشانیاں یاد فرمائیں اور ان کا بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، یعنی لوگوں جان لو کہ ہم نے صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، اس کائنات کے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، ذرا ان کی طرف غور کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، رستوں والے آسمان بنائے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی اس مخلوق سے جو ہم نے پیدا کیا ہے کبھی اس سے غافل نہیں ہوئے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ فرماتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پھر اس پانی کو زمین کے اندر جب تک جتنا چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں ٹھہرا دیتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِهِمْ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یاد رکھو اس پانی کو واپس لے جانے پہ، جو برسانے پہ قادر ہے وہ واپس لے جانے پہ بھی قادر ہے،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں یہ میری عطا ہے، میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، اور یاد رکھو اگر میں چاہوں تو اسے واپس لے جانے پر بھی اور روکنے پر بھی میں قادر ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، وہ پانی جو زمین پہ ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم تمہارے لیے کھجور، باغات، انگور، کئی طرح کے باغات پیدا کرتے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، یہ دو تین تو گنوا دی، اور اس کے علاوہ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے پھل ہیں، منها تأکلون، جو تم کھاتے ہو انہی پھلوں میں سے کھاتے ہو، وہ لذیذ پھل کسی دنیا کی ٹیکنالوجی کا کمال نہیں، اس اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا کمال ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یہاں پر زیتون کے درخت کا بیان کیا، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، یہی سارے پروسیس میں سے وہ مبارک درخت کا پروسیس بھی ہے، وہ درخت جو طور سینا نامی جگہ پر ہے، وہ طور سینا سے نکلتا ہے، اگر اس کا تیل جو ہے تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، تم اس کا تیل نکالتے ہو، وہ کھانے والوں کے لیے کھانا بھی ہے اور سالن لینے والوں کے لیے سالن بھی ہے، جو اس کو تیل کے طور پہ استعمال کرنا چاہے وہ تیل ہے، روٹی کے ساتھ لگا کے بطور سالن کھانا چاہے وہ سالن ہے، یعنی ایک مکمل غذا اللہ رب العالمین نے ایک درخت سے تمہیں عطا فرما دی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اور نشانیاں گنوا رہے ہیں کہ یہ جانور تمہارے لیے نشانیاں ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم ان کے پیٹوں میں سے جو ہے وہ تمہارے لیے نکالتے ہیں اور تمہیں پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور صرف پلاتے ہی نہیں، ان کے اندر ہم نے تمہارے لیے بہت فائدے رکھے ہیں، جانوروں کی کھال سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جانوروں سے سواری سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جانوروں کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہو، جانوروں کی ہڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ کون سی چیز نہیں ہے جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا؟ ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھانے والا ہے۔ منافع کثیرہ، اللہ فرماتے ہیں بہت سارے فائدے ہم نے تمہارے لیے بنائے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں تھا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تم جانوروں پر بھی سواری کرتے ہو، اور سمندروں میں بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے اندر بھی تم سواریاں کرتے ہو، یہ ساری ہماری نشانیاں ہیں۔ بندے کا حق یہ ہے، مومن کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ کے اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی تعریف بیان کرے، اس کی توصیف بیان کرے، اور ان کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، حتیٰ کہ انسان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن بندے کا کام ہے شکر ادا کرتا رہے۔ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے شکر کی قدر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان کیے۔ ترتیب بڑی خوبصورت ہے کہ پہلے انسانوں کی بات کی، پھر نمازوں کی بات کی، پھر انسانوں کی تخلیق کی بات کی، پھر انسانوں کی جو جسمانی ضروریات ہیں ان کی بات کی، تو ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا جس طرح تمہارا زندہ رہنے کے لیے تمہاری جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، میں اللہ نے تمہارے لیے ان خوراک کی ساری چیزوں کا بیان وعدہ کر دیا، تو یاد رکھو تمہیں زندہ رہنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے تمہاری روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے، اور اس روح کی خوراک کا بندوبست میں اللہ نے آسمانوں سے کیا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کی دعوت کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں دنیا میں بھی تمہیں اللہ کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردوں سے زیادہ بدتر ہیں، ذلیل و رسوا ہو جانے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی زندگیوں کو بھی ان کے لیے عذاب بنا دیا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ ان کو عذاب میں پھینکے گا۔ تو اسی ضمن میں اللہ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نوح علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نہیں مانی، اللہ رب العالمین نے طوفان بھیج کے غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے نوح کے بعد پے در پے رسول بھیجے، کلما جاء امۃ رسولها كذبوه، ہر امت کے پاس جب رسول آتا اس کی قوم اس کو جھٹلا دیتی، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ایک کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی اور ان کی امتیں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کے قصے اور کہانیاں بھی ہم نے لوگوں کے سامنے باقی چھوڑ دیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بہت دوری ہے، بہت ذلت اور رسوائی اور ناکامی ہے اس قوم کے لیے لا یؤمنون، جو اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین
جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دو اللہ کے نبی تھے، جب یہ فرعون کے پاس گئے اور اسے جا کے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی اور بلایا، تو قرآن کہتا ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو واضح نشانیاں دے کے فرعون کے پاس بھیجا۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ الی فرعون وملئہ، اس کی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ اور سب سے بڑا تکبر یاد رکھیں وہ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی چاہتا ہے اس کا پہناوا اچھا ہو، اس کا لباس اچھا ہو، بڑا خوبصورت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، انسان حق آنے کے بعد اس کو جھٹلا دے اور اپنے سے علاوہ تمام مخلوقوں کو حقیر جانے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند نہیں۔ فرعون کے سامنے حق آیا فاستکبروا، قرآن کہتا ہے انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، یہی سب سے بڑا تکبر تھا۔ اور یاد رکھیں تکبر سب سے پہلے کرنے والا شیطان تھا۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اس کے تکبر کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے اس کو ملعون کہہ دیا، اور پھر فرما دیا جو تیرے پیچھے چلنے والا ہوگا، تیری پیروی کرنے والا ہوگا، تیرے رستے پہ چلنے والا ہوگا، وہ بھی تیرے ساتھ ہوگا اور تیرے ساتھ اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ جو بھی متکبر ہے، حق آ جانے کے بعد تکبر کرنے والا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کو حق کو سمجھنے کی توفیق نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، کیا ہم ایک دو انسانوں پر ایمان لے آئیں جو ہمارے جیسے انسان ہیں اور ان کی قوم جو ہے جس قوم سے ان کا تعلق ہے وہ ہماری غلامی کرنے والی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فکذبوہما فکانوا من المہلکین، ان لوگوں نے جھٹلا دیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فکانوا من المہلکین، ہم نے ان کا شمار ان لوگوں میں کر دیا جو تباہ اور برباد اور ہلاک ہو جانے والے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قوموں نے دو وجوہات کی بنیاد پر انبیاء کا انکار کیا، بنیادی طور پر تکبر، اور سب سے بڑھ کے دوسرا اعتراض یہ کہ انبیاء علیہم السلام اور انسان ہمارے جیسے، ان کے اوپر ہم ایمان کیسے لے آئیں؟ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، جبکہ اللہ رب العالمین نے جا بجا بار بھی قرآن میں یہ بات واضح کی ہے کہ لوگوں انبیاء تمہاری قوم سے ہی تھے، تمہارے رشتہ داروں میں سے تھے، تمہارے اندر رہنے والے انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اور انہی کو ہی ہم نے تمہارے لیے نمونہ بنا دیا تاکہ تم کل کو یہ اعتراض نہ کرو کہ یہ تو اور مخلوق ہے اس لیے یہ ایسے کام کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نبیوں کو تمہارے اندر سے ہی پیدا کیا تاکہ تم پر یہ حجت قائم ہو جائے کہ وہ بھی تو تمہارے جیسے تھے، جس طرح تم کھاتے تھے وہ کھاتے تھے، جس طرح تم پیتے تھے تم پیتے تھے، جس طرح تمہارے ساتھ عارضے تھے وہ بھی انسان تھے، ان کے ساتھ بھی عارضے تھے، دنیا کے معاملات انہیں لاحق ہوتے تھے، لیکن وہ اللہ کے فرما بردار تھے اور تم اللہ کے نافرمان ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بارے میں دو باتیں فرمائیں۔ ایک بات تو یہ کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، پاک اور طیب اور حلال چیزیں کھانا، واعملوا صالحا، اور اعمال صالحہ کرنا، حرام سے دور رہنا اور اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا۔ یاد رکھیں رزق حلال کا، لقمہ حلال کا اللہ کی بندگی اور بالخصوص اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت کے ساتھ بہت بڑا لنک ہے۔ جو بندہ حرام کھانے والا ہے اللہ نے بات اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اس کو بہترین بندگی کی توفیق نہیں دیتے، بلکہ وہ محروم کر دیا گیا اور محروم کر دیا جانے والا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہا اللہ کے رسول میری یہ خواہش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں جب بھی اللہ سے دعا کروں اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعد اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاک کر لو، تمہارے کھانے میں حرام نہیں ہونا چاہیے، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول نے ان کو یہ بات کہی اور چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے دعا بھی فرمائی، اللہ جو یہ تو آپ سے دعا کرے اس کی دعا کو قبول فرما لیا کریں۔ اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا، لیکن پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا، اپنے کھانے کو حلال کر لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری بات بیان فرمائی کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
واحدہ، کہ یہ انبیاء کی جماعت امۃ واحدہ، یہ ایک جماعت ہے، یہ توحید کی دعوت دینے والی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور انبیاء کی جماعت اور انبیاء کے ماننے والوں میں تم سب کا رب ہوں، فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اور جان لو وہ لوگ جو آپس میں ہی معاملے کے اندر الجھ گئے، فتقطعوا امرهم، جو آپس میں معاملات کے اندر اس طرح الجھ گئے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کئی گروہوں میں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اختلاف جو جائز اور حق بات پر اختلاف ہو، اللہ رب العالمین اس سے خیر نہیں نکالتے۔ عمومی طور پر اختلاف سے خیر نکلتی ہے، لیکن اختلاف بامقصد ہو، اگر بے مقصد اختلاف ہوگا، حق بات واضح ہے اور اس کے اوپر اختلاف کیا جائے گا، تو یہ اصول یاد رکھیں، اللہ خیر نہیں نکالیں گے بلکہ اللہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں گے، قوت کو توڑ دیں گے، اور ہر گروہ اپنے عمل پر خوش ہونے والا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاد رکھو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک گروہ تو ایسا ہے جو غفلت پر ہے اور برباد ہونے والا ہے، اس لیے یاد رکھو صرف ایک گروہ کامیابی پر ہو سکتا ہے، اور وہ ایک گروہ کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور دوسری حدیث میں فرمایا یہ قیامت تک رہیں گے اور اللہ ان کی حق کے اوپر مدد کرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے جب انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کے گروہوں کا ذکر واضح کیا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو انبیاء کی دعوت کو ماننے والا ہے اور ایک گروہ ایسا ہے جو رد کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جو رد کرنے والا گروہ ہے ان کے بارے میں واضح فرما دیا کہ یہ سمجھتے ہیں ان کا مال، ان کی اولادیں، یہ چیزیں ان کو اللہ کے ہاں فائدہ دیں گی، قطعاً نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ شعور نہیں رکھتے، یہ حیران پھر رہے ہیں اور اپنی بے وقوفیوں میں حیران ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، کہ بے شک وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور یہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اولئک یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا اس کو یہ صحیح معنوں میں پورا کرنے والے ہیں، جو ہم نے ان کو احکامات دیے ان کو پورا کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کی حالت کیا ہے؟ وقلوبهم وجلہ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، دل میں خوف رہتا ہے، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے دل رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ جب یہ آیہ مبارکہ اتری تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول یہ تو ان لوگوں کی بات ہوگی نا جو مومن تو ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، زنا پیتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یہ اس کی بات ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں 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 یا صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، ولکنہ الذی یصلی ویصوم ویتصدق هو یخاف اللہ عز وجل، یہ اس بندے کی بات ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ کس بات پر؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا اللہ میرے عمل کو رد کر دے اور قبول نہ کرے۔ یاد رکھیں عمل کی قبولیت کے لیے دو بڑی اور بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر ایک خوف، کہ اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اور دوسرا جتنا ڈر اور خوف ہو اس سے زیادہ اس کی رحمت کی امید ہو۔ جب یہ دو چیزیں ہوتی ہیں عمل قبول بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں بھی آتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین کی ایک بات کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، پچھلے انبیاء کے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا، پچھلی قومیں میرے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی رہیں۔ یہ آپ ان لوگوں کے اعلیٰ اخلاق کو نہ دیکھیں، ان کی گفتار کو نہ دیکھیں، ان کے پہناوے کو نہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیں حق بات وہی ہے جو آپ لے کے آئے ہیں، سچ وہی ہے جو آپ لے کے آئے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کے خلاف جو بات بھی کریں گے اس لیے یہ آپ کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے، یہ آپ کی بات کو رد کرنے کی کوشش کریں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلنے والا ہوتا، یعنی جس طرح یہ چاہتے اس طرح حق بات ہوتی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سب کا سب جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، سب کا سب لفسدت، سب کا سب خراب ہو جاتا، بگڑ جاتا، تباہ
تباہ و برباد ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بل اتیناہم بذکرہم، ہم ان کے بعد اپنی نصیحتیں لے کے آئے ہیں، وہم عن ذکرہم غافلون، اور یہ ہماری نصیحتوں سے منہ پھیر لینے والے ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو وعدے کر دیا یہ چاہتے ہیں حق وہ ہو جو ہم چاہتے ہیں، یا یہ حق سمجھتے ہی اس کے ہیں جو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ میرے رسول یہ نہیں ہو سکتا، جو ہم نے بتایا وہی حق ہے، اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے، چاہے اس کے لانے والا کوئی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ لوگ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا کچھ تعارف کروایا اور ان لوگوں کو بتایا کہ پچھلی قومیں جو اللہ کے عذاب کا انکار کرتی رہی تھیں اور جو اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتی رہیں، ہم نے ان کے اوپر کیسے عذاب بھیجے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں، اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اپنی ربوبیت اور الوہیت، اور اس کے بارے میں کئی چیزیں ان کے سامنے بیان کی۔ تو انہوں نے وعدہ کہہ دیا کہ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ سارے کے سارے قصے کہانیاں ہیں، یہ باتیں پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، ہمارے بڑے بھی سن چکے ہیں، یہ سب کی سب قصے کہانیاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو کہا ذرا ان سے پوچھیں لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے کس کی بادشاہی ہے؟ سیقولون للہ، یہ منہ سے کہیں گے، خود بولیں گے اور کہیں گے اللہ کے لیے ہے، یہ مانیں گے کہ بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا، 7 آسمانوں کا، 7 زمینوں کا، ساری زمینوں کا، آسمانوں کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، خود منہ سے بولیں گے اور کہیں گے اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ آپ ان سے پوچھیں من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دینے والا ہے، کوئی اس کے اوپر پناہ دینے والا نہیں، یعنی وہ ہی ایک ذات ہے جس سے پناہ مانگی جاتی ہے اور وہ پناہیں دینے والا ہے۔ ان کنتم تعلمون، بتاؤ، تم جانتے ہو تو ذرا بتاؤ ایسا کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے سیقولون للہ، یہ ہر بات کے جواب میں کہیں گے یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم ان کے ساتھ سامنے حق لانے والے اور وعدے کرنے والے ہیں اور یہ اس کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ یہ لوگ حق جاننے کے بعد انکار کرنے والے ہیں، سچ جانتے ہیں لیکن ماننے سے انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو ان کے اوپر افسوس ہوگا، لیکن آپ نے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ نے ان کے اس معاملے کو جو یہ برائی والا معاملہ کر رہے ہیں، آپ نے بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ، بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ ان کی اس برائی کو مٹانا ہے، ان کی اس برائی کا رد کرنا ہے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہنے والے ہیں، جو یہ کرنے والے ہیں، جو یہ بیان کرنے والے ہیں، ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کے تمام لوگوں کو، دعات کو اللہ رب العالمین نے نصیحت فرما دی وقل رب اعوذ بک من حمدات الشیاطین، اور آپ دعا کیا کریں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من حمدات الشیاطین، شیطان کے اکسانے سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آ جائے، میرے پاس آ جائے، میرے اندر آ جائے اور مجھے ورغلائے اور وسوسے میں ڈال دے۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ دعات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے شیطان، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں شیطان مردود سے محفوظ فرما، اس کے شر سے محفوظ فرما، کیونکہ یہ مشن بڑا عظیم ہے، یہ مشن بہت بڑا ہے، یہ مشن بہت بڑا ہے، انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے جو دعات لے کے چلنے والے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جب خامیاں آ جائیں تو دعات جب خامی کا شکار ہو جائیں تو یاد رکھے لوگ پھر داعی کو برا نہیں کہتے بلکہ لوگ دین کو برا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نصیحت کی کہ یاد رکھو شیطان تمہیں غصہ دے گا، شیطان تمہیں غصہ دلائے گا، جس کا نتیجہ ہوگا کہ تم دعوت کو چھوڑ دو گے، یہ فریضہ ترک کر دو گے۔ یہ بات اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اس لیے تم نے غصہ بھی نہیں کرنا، اور جو تمہارا مخاطب ہے وہ کس طرح کی ہی بات کیوں نہ کرے، کتنی ہی بری بات کیوں نہ کرے، تم نے بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ اور احسن طریقے کے ساتھ اس کا رد کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 واقع بیان کیے، 2 منظر بیان کیے۔ ایک عالم برزخ کا منظر کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ جب انسانوں کی روحوں کو نکال لیا جاتا ہے تو ان کے درمیان، دنیا کی زندگی کے درمیان اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک زندگی ہے جس کا نام ہے برزخ۔ اللہ رب العالمین ان کو وہاں رکھیں گے اور جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی وہ ان کی روحیں اور ان کے جسم وہاں رہیں گے۔
اور یہ اگرچہ موضوع بڑا اختلافی ہے اور اس کے اوپر علماء میں بہت اختلاف ہے، بڑی طویل بحث ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کبھی گفتگو کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ عالم برزخ ایک مستقل عالم ہے جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ایک عالم ہے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو عالم برزخ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ مزید تفصیل جو ہے اللہ نے کبھی توفیق دی تو اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر اس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا اور پھر سب کے سب اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، نہ کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا پلڑا خفیف ہوگا، کم ہوگا، ہلکا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے زندگی کے اعمال کا سودا جہنم کی شکل میں کیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور خسارے کا سودا کرنے والے ہیں۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، وہ چیخیں ماریں گے، چلائیں گے، کہیں گے یہاں سے ہم نکال دو، موقع دے دو، دنیا میں بھیج دو، ایک موقع دے دو، دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، تمہارے پاس میری آیتیں آتی تھی، تم جھٹلاتے تھے، آج تمہاری سزا یہی ہے کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سزا کا مزہ چکھتے رہو۔ رب العالمین فرماتے ہیں فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیونکہ تم دنیا میں سمجھتے رہے کہ تمہیں بیکار اور فضول پیدا کیا گیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم دوبارہ واپس ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج تمہارے سامنے سب کچھ موجود ہے۔ ہم تمہیں دنیا میں بھی یہی پیغام دیتے رہے، تم جھٹلاتے رہے، آج جھٹلانے کا نتیجہ دیکھ لو اور اب تمہیں دوبارہ کسی طرح کا کوئی موقع نہیں ملنے والا۔ اور آخر پہ اللہ رب العالمین نے ایک دعا سکھائی کہ میرے رسول آپ اللہ سے دعا کیا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ معاف فرما دے، رحم فرما دے کیونکہ بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور، یہ مدنی سورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مدینہ میں مسلمان جمع ہو گئے، ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو اس اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے کچھ اصول اور ضابطوں کی ضرورت تھی۔ اور یاد رکھیں اس وقت تک کوئی قوم مضبوط نہیں ہو سکتی جب اس قوم کے پاس کسی طرح کا کوئی بہترین ضابطہ اور بہترین زندگی گزارنے کا اسلوب اور طریقہ اور اصول موجود نہ ہو۔ جب تک آئلی گھریلو نظام اور ریاستی نظام دونوں درست نہ ہوں، اس وقت تک مسلمان یا کوئی بھی ریاست، کوئی بھی دنیا کی ریاست کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو آئلی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، گھریلو زندگی کے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ان کی تعلیمات فرمائیں۔ نمبر 2، اس سورہ مبارکہ میں غزوہ بنی مصطلق کے وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا سن 6 ہجری میں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اس کا رد فرمایا۔ تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس سورہ مبارکہ میں آئی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ جیسے میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ یہ سورت بڑی ہی تفصیلی سورت ہے، اس کے اندر احکامات بہت ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آج یہ مکمل کر لی جائے، اگر نہ ہو سکی اللہ نے توفیق دی تو کل ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ سورۃ انزلناہا، یہ ایک ایسی سورت ہے جس نے ہم نے اس کو نازل کیا۔ قرآن سارے کا سارا اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اس سورت کے اندر جو احکامات آئے ہیں ان کے پیش نظر اور ان کی اہمیت کے پیش نظر خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے جملہ بیان فرمایا کہ سورۃ انزلناہا، ہم نے یہ سورت خاص طور پہ نازل کی ہے، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکامات کو تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے، آیا وفیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور اس سورہ مبارکہ میں اور پورے قرآن میں تمہارے لیے کھلی کھلی نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ تو پہلی بات اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، وہ بندہ جو زنا کرنے والا مرد ہے اور عورت ہے، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان کو 100 کوڑا مارا جائے گا۔ یہ غیر شادی شدہ کی بات ہے، دونوں غیر شادی شدہ ہیں، 100 کوڑا مارا جائے گا۔ ایک شادی شدہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک عورت ہے تو مرد ہے تو ان کو رجم کر دیا جائے گا، اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کر دیا جائے گا۔ اور یہی اصول پچھلی کتابوں میں تھا لیکن یہودیوں نے اس کو بدل دیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کو رجم کر کوڑے مارنے کے ساتھ کیا کیا جائے گا، وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور یاد رکھو تم نے جو اللہ نے تمہیں احکامات دیے ہیں ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں کرنی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو تو یاد رکھو جو اللہ کا حکم ہے اس کو من و عن پورا کر دینا ہے۔
چاہے مخاطب اور سامنے مقابل کوئی کیوں نہ ہو، وہ تمہارا اپنا بیٹا یا بیٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حکم کے خلاف جب کرے گی اس کے اوپر حد قائم ہوگی اور اس کو معافی نہیں دی جائے گی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو جب تم نے ان کو سزا دینی ہے تو ایک بہت بڑے گروہ کو وہاں پر اکٹھا کرنا ہے، تاکہ جب ان کو سزا مل رہی ہو، سزا تو شاید وہ برداشت کر لیں، لیکن اب عامت الناس کے سامنے ان کی اس حرکت کو رکھا جائے گا، اعلان کیا جائے گا باقاعدہ کہ یہ جرم انہوں نے کیا تھا، یہ جرم ثابت ہوا ہے، اس جرم کی پاداش میں ان کو یہ سزا ملنے لگی ہے۔ تو ممکن ہے کہ سزا تو وہ برداشت کر لیں، لیکن جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے حقارت آئے گی، لوگوں کی نظروں میں ان کے لیے ایک نفرت آئے گی، شاید اس نفرت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں۔ یہ سزائیں کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرے کو بگاڑ دینے والی گناہ ہیں، معاشرے کو تباہ کر دینے والے اعمال ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سزائیں اس لیے مقرر کی تاکہ معاشرہ بگاڑ کا شکار نہ ہو، بلکہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں الزانی لا ينکح، یا شروع میں ہی زانی کی باتیں اللہ نے کر دی ہیں، کیونکہ زانی ایک ایسا گند ہوتا ہے جو پورے معاشرے کو گندا کر دینے والا ہوتا ہے، اور یہ زنا کی ہی کارستانیاں ہیں، اور یہ زنا ہی کی زنا پھیل جانے کی ہی وجہ سے ہی اللہ کا عذاب ہے کہ ایڈز نام کی بیماری اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کثرت سے جب انسان زنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا یہ برائی ہے اور بہت برا رستہ ہے، اس کا انجام کبھی خیر پہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی بندے سے نکاح کرے گی تو زانیہ کرے گی، حلال والی عورت، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، پاک دامنی اختیار کرنے والی عورت کو اللہ نے منع کر دیا کہ تم نے زانی سے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ زانی سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری پوری کی پوری نسل برباد ہو جائے گی، اللہ تمہیں اس سے منع کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا دوسرا کون اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ مشرکہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہے، جو قبر پرست ہے، جو قبروں پہ جا کے ذلیل ہونے والی ہے، وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ پاک دامنہ، عزت والی، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی، اللہ رب العالمین نے اس عورت کو منع فرما دیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور اگر زانیہ عورت ہے تو اس کے ساتھ پھر نکاح زانی مرد ہی کرے گا یا مشرک مرد کرے گا، لا ينكحها الا مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو، زانی مرد کو زانی عورت کو، مومنوں کے لیے حرام کر دیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ زانی اور زانیہ مرد اور عورت کے احکامات سے نکلنے کے بعد اللہ رب العالمین نے زنا کی بات کی، اس کے اوپر سزا کی بات کی، تو یہ بہت بڑے اقدامات ہیں جو اسلام نے کیے۔ ہم جانتے ہیں کہ زنا کا الزام لگ جانا کسی کی عزت چلی جاتی ہے، جان تک چلی جاتی ہے، اس لیے اسلام نے زنا کو ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ضمن میں حکم دیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامنہ، اب یہاں پر یاد رکھیں اس وقت تک ہر عورت پاک دامنہ ہے جب تک اس کے اوپر زنا کا الزام ثابت نہ ہو جائے، ہم اس کو پاک دامنہ کہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بڑے بڑے گناہوں میں شمار فرمایا، آپ نے فرمایا پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے جو انسانیت کو تباہ کر دینے والے گناہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن کہتا ہے جو مرد پاک دامنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے ان کو چاہیے 4 گواہ لے کے آئیں، یأتوا بأربعة شہداء، 4 گواہ پیش کریں۔ 4 گواہ پیش نہیں کر سکے فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو الزام لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 1 سال کے لیے وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اور اوپر جو بات گزری ہے 100 کوڑے والی زانی مرد کو اور زانی عورت کو جب وہ زنا کریں ان کی سزا میں بھی حکم دیا کہ ان کو 1 سال کے لیے جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہاں سے نکال کے دوسرے علاقے میں بھیج دو، تاکہ یہ وہاں جا کے انجان زندگی
گزاریں، اور جن لوگوں کے سامنے ان کو سزا دی گئی ہے وہ کہیں ان کو عار نہ دیں، ان کو تانے نہ دیں، ان کو برا بلا نہ کہیں، کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ اسلام نے سزا بھی دی ہے تو عزت کا تحفظ بھی کیا ہے۔ تو ساتھ یہاں پر حکم فرما دیا جو کسی پاک دامنہ عورتوں پر الزام لگائے، 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، فرمایا اس کو 80 کوڑے مارو، کیونکہ اس کی عزت پر حرف اٹھانے والا ہے۔ فرمایا اب اس کی کبھی گواہی بھی قبول نہیں کرنی، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں جو توبہ کر لیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو تھا عام بات، اب حکم آ گیا ان بار لوگوں کے بارے میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو وہ کیا کرے۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین وہ بندہ ہے جس بندے نے آ کے کوئی ایسی بات پوچھی، اس کی بات پوچھنے سے پہلے تک دین میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس کی بات پوچھنے کے بعد دین کے اندر ایک نیا معاملہ چل نکلا، فرمایا بندہ بڑا بدترین بندہ ہے۔ ہلال بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ ان 3 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کا ذکر غزوہ تبوک کے ذکر میں آیا۔ ہلال بن امیہ نے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سننے کی دیر تھی، آپ نے سخت ناگواری کا اظہار کیا۔ آقا علیہ السلام کو شدید غصہ آیا، یہاں تک کہ انصار بھی اکٹھے ہو گئے، مہاجرین بھی اکٹھے ہو گئے، یہ انصاری تھے۔ انصار نے ان کو بڑا برا بلا کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی کہ آپ دیکھو اب اس نے اتنی بڑی بات کہی، اب اللہ کے رسول اس کو کوڑے ماریں گے، 80 کوڑوں کی سزا دیں گے، کیونکہ 4 گواہ بھی نہیں لے کے آیا، اس کی شہادت کو بھی باطل قرار دے دیا جائے گا۔ تو جناب ہلال کہنے کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے اللہ سے امید ہے، میرا اللہ میرے لیے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ پیدا فرما دے گا۔ یہ بات ابھی مکمل ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور یہاں پر جناب ہلال نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیج دیا، وحی ختم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر یا ہلال، ہلال تجھے مبارکباد ہو، اللہ رب العالمین نے تیرے لیے تیری مصیبت سے نکلنے کے لیے آسانی اور تیرے مصیبت سے نکلنے کا رستہ تجھے فراہم کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، آیتیں نازل کر دیں اور حکم دیا کہ وہ مرد جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہیں، تو وہ کیا کریں؟ فشہادۃ انفسہم 4 شہادات باللہ، وہ اپنے آپ پر 4 قسمیں اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم اٹھائے والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بولنے والا یا اس کے اوپر جھوٹی تہمت لگانے والا ہوں تو۔ اور پھر دونوں کو اللہ ڈرائے، عورت کو بھی ڈرائے، یہ قاضی کا کام ہے کہ اس کو بھی قسمیں اٹھانے سے پہلے ڈرائے، عورت کو بھی ڈرائے، وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اور پھر اس کو کہے جب وہ عذاب سے ڈرنے سے انکار کر دے تو اس کو حکم دیا جائے گا اب تو 4 قسمیں اٹھا، ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، وہ 4 قسمیں اٹھا کے کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا غصہ اور غضب میرے اوپر نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے درمیان لعان کروا رہے تھے ان دونوں کے درمیان، تو 5ویں مرتبہ جب وہ قسم اٹھانے لگی وہ عورت، تو اللہ کے رسول نے کہا اب بھی ڈر جا، انہا موجبہ، یہ اللہ کے عذاب کو تیرے اوپر واجب کر دے گی اور فرض کر دے گی۔ تو اس عورت نے کہا اگر میں سچ بولوں تو میرے قبیلے کی ناک کٹتی ہے، عزت مٹی میں مل جاتی ہے، اس لیے اس عورت نے قسم اٹھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جب یہ بچہ پیدا کرے گی تو بچے میں یہ نشانیاں ہوں تو ہلال کا ہوگا، اور اگر یہ نشانیاں ہوئی تو اس کا ہوگا جس کے ساتھ اس کے اوپر تہمت لگی ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ اسی کی نشانیوں والا تھا جس کے ساتھ اس پر تہمت لگی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اللہ کی قسم اس کے درمیان، چونکہ اب ان دونوں کے درمیان اللہ کا حکم آ چکا ہے، ان دونوں نے ایک دوسرے پہ قسمیں اٹھا لی ہیں، اب یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں اس عورت کو عبرت کا نشان بنا دیتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی معاملہ ہو تو 5 قسمیں اٹھا کر اس معاملے کو کلیئر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور یاد رکھیں جب یہ 5 قسمیں ایک دوسرے پہ اٹھا لیں گے تو ان کے درمیان رشتہ ختم ہو جائے گا، اور کبھی بھی کسی حالت میں بھی یہ دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور مسلسل کافی ساری آیات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات میں نازل کیں۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ غزوہ بنی مصطلق
سن 6 ہجری میں جب پیش آیا، اختصار کے ساتھ، بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ اس واقعے میں معاذ اللہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے تہمت لگا دی کہ معاذ اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، وہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں تو انہوں نے کچھ غلط کام کیا ہے۔ اب یہ تہمت اتنی بڑی تھی کہ مدینے میں منافق دندناتے پھر رہے تھے، اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ ہر طرف فتنہ اور فساد عروج پہ تھا۔ اس سے بڑھ کے فتنہ اور فساد کیا ہو کہ رسول اللہ پریشان ہیں، پورے مومنین پریشان ہیں، ہر طرف منافق اپنی زبانیں چل رہے ہیں، اپنی سازشیں چل رہے ہیں، اور مومن ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ سب کے سب پریشان۔ یہاں تک کہ 1 مہینہ تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کس طرح سے برآت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدہ اپنے گھر چلی گئی تھی، سیدنا ابو بکر کے گھر، حتیٰ کہ کہتی ہیں میں اپنے بابا کے گھر گئی، بابا بھی مجھ سے بات نہیں کر رہے، ماں بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی، اور میں نے ادھر ادھر سے باتیں سنی کہ میرے اوپر یہ الزام لگا ہوا اور میں پریشان، مجھے اس سے پہلے خبر ہی نہیں تھی، میں شدید پریشان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کے مجھے کہا عائشہ ان الممتی بذنبک فاستغفری من اللہ تعالی وتوبی، اگر تو نے گناہ کیا ہے تو استغفار کر لے، اقرار کر لے، اللہ معاف کر دینے والا ہے، اور اگر تو نے گناہ نہیں کیا تو اللہ تجھے بری کر دے گا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، میں اگر یہ کہوں گی کہ میں نے کیا ہے جبکہ اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کیا تو آپ یقین کر لیں گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا اور اللہ جانتا ہے کہ ایسا ہی ہے میں نے نہیں کیا تو اللہ کی قسم آپ میرا یقین نہیں کریں گے۔ اور میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جو جناب یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی کہ صبر جمیل، میں ساری شکوے شکایتیں اللہ سے کرتی ہوں اور میں صبر کرتی ہوں، اور ماں جی کہتی ہیں کہ میں نے اپنا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر کے دوسری طرف کر لیا اور میں شدید رونا شروع کر دیا۔ اماں جی کہتے ہیں رونے میں اتنی شدت تھی کہ قریب تھا کہ میرا جگر اور میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی، اور صرف وحی نازل نہیں فرمائی بلکہ ان آیات میں مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا کی برات اور طہارت اور پاکیزگی کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات نازل کر کے نازل کیا۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ اللہ جبریل کے ذریعے پیغام بھیجے گا، ایسا کچھ نہیں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میری شان میں قرآن نازل کرے گا، میری برات میں اللہ قرآن نازل کرے گا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن میرا اللہ میری اس ماں کو اس قابل سمجھتا تھا، کیونکہ یہ وہی اللہ تھا جس نے خود میرے رسول کے لیے عائشہ کا رشتہ بھیجا تھا سلام اللہ علیہا۔ اور اللہ رب العالمین نے اصول وعدے کر دیا کہ لوگوں سب سے پہلے جان لو ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، کہ وہ لوگ جو یہ الزام لے کے آئے، جو یہ بہتان لے کے آئے، وہ تمہیں سے ایک گروہ تھا، یعنی کچھ صحابہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ فتنہ اتنا عروج پہ تھا کہ انہوں نے بھی اس بات کی یقین کر لی تھی، اس بات کے اوپر یقین کرنا شروع کر لیا تھا۔ تو اللہ نے کہا دیکھو وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے ہیں، تم ان کو برا مت سمجھو، وہ بہتر ہیں، وہ تمہارے لیے بہترین لوگ ہیں، ان کو تم برا مت سمجھو۔ ہاں جو منافق ہیں ان کا کردار تو پہلے دن سے ہی کلیئر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے چاہیے تھا، ان کے لیے ضروری تھا، اگر یہ بہتان لگانے والے تھے یا ان کے پاس کوئی چیز تھی تو 4 گواہ لے کے آتے، اور اگر یہ 4 گواہ ان کے پاس نہیں تھے تو ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ یہ خاموش رہتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا لولا اذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم۔ مومنوں کو چاہیے تھا وہ یہ کہتے کہ جب انہوں نے سنا تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں جو ہم نے دیکھی نہیں، جو ہم نے سنی ہے صرف اور ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ سبحانك هذا بهتان عظیم، ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ بہتان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر منافقوں کو مخاطب کر کے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان فحاشی پھیلے، مومنوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے ایمان کے اوپر قدغن آئے، تو جان لو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور یاد رکھو اللہ اپنی رحمت سے
سب کچھ جاننے والا ہے، تم کچھ نہیں جانتے، اور اللہ تمہیں اگر مہلتیں دے رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے، وگرنہ یاد رکھو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی ایمان والوں کے درمیان فحاشی کو پھیلانا چاہے، برائی کو پھیلانا چاہے، ایمان والوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانا چاہے، میں اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، وہ لوگ جو غافلات، وہ معصوم عورتیں، وہ پاک دامنہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی اور ان کو باہر کی خبر ہی نہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان پر لعنتیں ہیں اور آخرت میں بھی ان پر لعنتیں ہوں گی، یوم تشہد علیہم السنتہم، اور یاد رکھو اس دن ایسا ہوگا ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یاد رکھو اگر تم یہ کام کرنے سے باز نہ آئے اور اگر تم نے یہ نیت نہ چھوڑی اور کہنا نہ چھوڑا، اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ اور آج بھی ایک گروہ ہماری ماں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، میرے رب نے فیصلہ دے دیا جو عائشہ کے بارے میں بات کرے گا قیامت میں بھی لعنت، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ اس ضمن میں ایک چیز اور، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے، مصطح بن اثاثہ ان کا نام تھا، وہ بھی اس میں ملوث تھے۔ سیدنا ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا، بات کلیئر ہو گئی، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا اب کے بعد میں مصطح کی بالکل کوئی کفالت نہیں کروں گا۔ اور یہ غصہ آنا ایک فطرتی امر تھا، نفسیاتی امر تھا، بیٹی پر الزام لگا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے کفیل ہیں اور اس کی کفالت کر رہے ہیں، اور وہ الزام لگانے والوں میں شامل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچنا چاہیے، اللہ ہمیں شر سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر کے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم میں سے فضیلت والے اور وسعت والے لوگ ہیں، وہ اس بات کی قسمیں نہ کھا لیا کریں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، قسمیں نہ اٹھایا کریں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے وہ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم بھی غلطیاں کرتے ہو، اور جب تم غلطیاں کر کے اللہ کے سامنے آؤ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم بھی اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو تو پھر اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم بھی انسانوں کو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ یہ آیت اترنے کی دیر تھی، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں مصطح کی کفالت کروں گا اور پہلے سے زیادہ کروں گا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دل سے معاف کر دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اصول بنا دیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، قیامت تک کے لیے اصول ہے، گندی عورتیں گندوں کے لیے، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اللہ نے یہ رشتے تقسیم کر دیے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو پاک مرد ہیں اللہ نے ان کے لیے پاک عورتیں چنی ہیں، اور جو پاک عورتیں ہیں اللہ نے ان کے لیے پاک مردوں کو منتخب فرما دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اللہ نے کس کے لیے کس کو کس طرح اور کہاں منتخب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے کچھ آداب اور احکامات بیان کیے، جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا تھا، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جو عائلی نظام ہے اس کی ایک پوری بہترین تربیت بیان فرما دی ہے۔ فطرتی بات ہے، انسان زندگی میں دوسروں کے گھروں میں بھی جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے احکامات بیان کیے کہ دوسروں کے گھروں میں ایسے ہی نہیں چلے جانا، تم ایک انسان ہو، سمجھدار انسان ہو، دیندار انسان ہو، تم میں اور جاہل میں فرق ہونا چاہیے، انسان اور جانور میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ جانور ہے کہ جب جہاں چاہے منہ اٹھا کے داخل ہو جائے، انسان کا ایسا معاملہ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا کسی اور کے گھر میں داخل نہیں ہونا تم نے۔ کیا مطلب؟ بغیر اجازت کے۔ حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم ان سے پوچھ لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اس کے رہنے والوں کو سلام دو۔ یہاں پر یاد رکھیں سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام اجازت لینے کے لیے ہوتا ہے کہ السلام علیکم، یعنی ایسا بندہ جس کا کسی گھر میں آنا جانا ہے تو وہ اس کو بھی حکم ہے کہ داخل ہونے سے پہلے تستأنسو، ان سے اجازت لے لے،
اور سلام اور اجازت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں کہ دروازے پہ کھڑا ہو کے السلام علیکم کہے تو گھر والے اس کو جانتے ہیں، اس کی آواز پہچانتے ہیں، تو ان کو کہے آ جائیں جی بسم اللہ اندر تشریف لائیں۔ اور دوسری قسم دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے گھر میں بھی غیر کے گھر میں بھی، کہ گھر میں آئیں دعا کریں، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور کسی کے گھر میں جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسی وقت جب وہ اونچی آواز سے سلام کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اب یہاں سے چلے جاؤ، اب ہمارے یہاں رہنے کا کوئی فائدہ مقصد نہیں، کیونکہ اس گھر پر اللہ کی سلامتی اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارے آداب اللہ نے سکھا دیے اللہ، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بڑا اچھا عمل ہے اگر تم نصیحت پکڑنے والے ہو۔ اب ایک بندہ سلام کر رہا ہے دروازے پہ کھڑا ہو کے، اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا، تو قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، تم ایک گھر گئے ہو اندر کوئی نہیں، بے شک دروازہ کھلا کیوں نہیں، لیکن اندر سے کوئی بول نہیں رہا، جواب نہیں دے رہا، جیسے حدیث میں آتا ہے حکم دیا گیا 3 مرتبہ سلام کرو، جواب مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو واپس چلے جاؤ، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ہم تو ماشاءاللہ کسی کے گھر جائیں تو اس وقت تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اندر والا باہر آ جائے یا دروازہ ٹوٹ جائے۔ یہ جرم ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے، اسلام اس سے منع کر رہا ہے۔ حکم دے دیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تم نے اندر نہیں جانا، کب تک؟ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ واپس جاؤ تو تم نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش نہیں کرنی، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تم نے واپس آ جانا ہے کیونکہ تمہارا واپس آنا یہ زیادہ بہتر، اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ بما تعملون علیم، اور یاد رکھو جو تم عمل کرتے ہو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں یہ احکامات ان گھروں پر لاگو نہیں ہوتے جو بے آباد گھر ہوں، وہاں آپ جا سکتے ہیں، وہاں آپ کو کوئی پابندی نہیں۔ اور اسی ضمن میں کچھ احکامات اسی سورہ مبارکہ کے آخر پہ آئیں گے، مزید ان کی تفصیل ہم وہاں پر ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے معاشرے میں ایک حیا داری قائم رکھنے کے لیے، معاشرے میں ایک حیا کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے، اور یاد رکھیں حیا ایمان سے ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو معاشرے میں حیا کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی تم معاشرے کے اندر چلو، زندگی گزار رہے ہو، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، اور ساتھ ہی فرما دیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومنات کو بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظرگاہوں کو جھکا لیں، واحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں، والقلب یہوی ویتمنی، اور دل جو ہے اس کی تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، والفرج یصدق ویکذب، اور شرمگاہ کے ذریعے سے انسان اس زنا کے اوپر تصدیق کی یا تکذیب کی مہر لگا دیتا ہے۔ انسان اگر اپنی آنکھوں کو صرف بچا لے سارے زنا کے پروسیس سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور یہی کہتے ہیں کہ بس جی پہلی نظر پڑی تھی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ نظر نہیں پڑی تھی، وہ شیطان نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو نظریں حکم نیچی رکھنے کا حکم دیا، وہیں عورتوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو، تم نے بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھنا ہے۔ اور مردوں کو تو خاص طور پہ تاکید کی، عورتوں کو بھی تاکید کی کہ دیکھو تم نے گھر سے باہر نکلنا ہے، سج سنور کے نہیں نکلنا، بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا، بلکہ اپنے آپ کو لپیٹ کے محفوظ کر کے نکلنا ہے۔ اور مردوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نظروں کو نیچا رکھو، اور ساتھ کہہ دیا کہ یہ عورت جو گھر سے باہر نکل رہی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ مرد اس کی طرف دیکھے اور دیکھنے پہ مجبور ہو جائے۔ اللہ نے عورت کو منع کر دیا کہ تم نے سج سنور کے نہیں نکلنا، مرد کو حکم دیا کہ تم اپنی نظریں نیچی کر لو۔ دونوں عمل کریں گے معاشرے میں حیا بھی آئے گی، معاشرہ حیا سے، زنا سے، بدکاری سے، بے حیائی سے بچ کے اب معاشرہ با حیا اور مکمل بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ وگرنہ بے حیائی جس قوم میں کھل جائے، اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا مر جائے تو پھر اللہ کہتے ہیں جو تیرا جی کرتا ہے کرتا رہے۔
تو اسی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عورت کی کچھ زیب و زینت کے احکامات بیان کیے ہیں. بڑے اختصار کے ساتھ میں بیان کر دوں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہری طور پر ظاہر ہونے والی اس کے لیے ہاتھ ہے, چہرہ ہے, اس کو ظاہر نہ کریں. لیکن وہ چیزیں جو چھپانے والی ہیں ان کو لازم ہے کہ چھپائیں, اور ہاتھ اور چہرہ بھی انہوں نے صرف ان کے سامنے ظاہر کرنا ہے جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں. غیر محرم کے لیے ہاتھ اور چہرہ بھی ظاہر نہیں کرنا بلکہ اس کو چھپا لینا ہے. پھر فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن, اوڑھنی اپنے اوپر لے لیں, اپنے آپ کو مکمل کور کر لیں, اپنے سینوں پر ڈال لیں, اپنی زینت کو چھپائیں, مکمل طور پر چھپا لیں. تنگ لباس نہیں پہننا, کھلا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں تاکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کسی طرح سے بھی عیاں نہ ہو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہاں محرم عورتیں, اپنی گھر کی خواتین, ایسے غلام جو گھر میں آنے جانے والے ہوں, ایسے بوڑھے جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہوں اور ان کے اندر سے شہوت ختم ہو چکی ہو, البتہ ایسے بچے جو پردے کے احکامات سے واقف نہیں اور پردے کی باتوں سے واقف نہیں, ان کے سامنے یہ پابندی نہیں ہے, اجازت دی ہے, لیکن کس حد تک صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں, چہرہ ہاتھ اور پاؤں. اس کے علاوہ باقی تمام لوگ ان سے مکمل طور پر سر سے لے کے پاؤں کو, اللہ کے رسول کی حدیث ہے المرأۃ عورہ, عورت کہتے ہی اس کو ہے جو لپیٹ کے اور حفاظت کے ساتھ رکھی جانے والی چیز ہو, تو وہ عورت اسی وقت عورت ہوگی جب سر سے لے کے پاؤں تک ان رشتوں کے علاوہ جن کو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے تمام غیر لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لے, وہ صحیح معنوں میں عورت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کو اجازت دے دی والقواعد من, یہ دوسری جگہ پر اللہ نے بیان کیا لیکن ہم یہیں پر اس کو کور کر دیتے ہیں کہ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا, وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں ان کو شادی کی طلب نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ, ہاں اگر وہ اپنی اوڑھنیاں وغیرہ اتار دیں لیکن اپنی زینت کو, کسی قسم کی زینت کو جو چھپانے والی زینت ہے اس کو ظاہر کرنے والی نہ ہو, تو اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ, ان پر کسی طرح کی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ان کو بھی اللہ نے کہہ دیا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, اگر وہ بھی پاک دامنی اختیار کر لیں, چھپا کے رکھیں, وہ بھی بچ جائیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اب الطفل الذین لم يظهروا على عورات النساء, بچے اتنے چھوٹے بچے جن کو عورتوں کے عورات کا اور عورتوں کی پردے کی باتوں کا پتہ نہیں, ان سے بھی کسی طرح کا کوئی پردہ نہیں. یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں کوئی بلوغت کی حد مقرر نہیں کی بلکہ ایک جملہ کہا ہے کہ وہ بچہ جس کو ابھی عورت کے معاملات کا پتہ نہیں ہے. یعنی جیسے ہی بچہ, عبداللہ ابن مبارک کہا کرتے تھے کہ بچہ جب یہ تمیز کرنا لگ جائے کہ یہ عورت زیادہ خوبصورت ہے, یہ کم خوبصورت ہے, جان لو یہ عورت کی ایک بنیادی چیز اس کے حسن سے, جو اس کی بنیاد ہے اس سے واقف ہو چکا ہے. اب اللہ کا حکم اس پر لاگو آ جائے گا کہ جو بچہ عورتوں کے معاملات سے واقفیت نہیں رکھتا اس سے پردہ نہیں ہے, اس بچے کو عورت کے معاملات کی واقفیت ہونا شروع ہو گئی ہے, اس بچے سے اب عورت پردہ کرے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی ضمن میں کچھ بیڈ روم کے احکامات بھی بیان کیے کہ دیکھو یہ خلوت کی جگہ ہیں, بیڈ روم خلوت کی جگہ ہے, تم منہ اٹھا کے اندر نہیں جا سکتے کہ جب جس کا جی چاہا جس کا مرضی بیڈ روم کھولا اندر چلے گئے, ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ جو تمہارے غلام ہیں, نمبر 1, اور نمبر 2 وہ جو بلوغت کو نہیں پہنچے, وہ تمام کے تمام لوگ اجازت طلب کریں. یعنی کہ بچے چھوٹے ہیں ان کی خیر ہے, لیکن جو بالغ ہیں, عاقل ہیں, سمجھدار ہیں, غلام ہیں, ان سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اجازت طلب کریں. کس وقت؟ خاص طور پہ من قبل صلاۃ الفجر, فجر سے پہلے, حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار دیتے ہو گرمی کی شدت کی وجہ سے, اور اس کے بعد ومن بعد صلاۃ العشاء, عشاء کی نماز کے بعد جب تم سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ 3 اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض, اس کے بعد کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں. ان اوقات کے علاوہ اگر کوئی آئے جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان اوقات میں خاص طور پہ حکم دے دیا کہ تم نے اجازت لے کے آنا ہے. اور ساتھ فرما دیا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں ان کے لیے بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت لے کے کمرے میں آئیں جس طرح دوسرے لوگ اجازت لے کے کمروں میں آتے ہیں جو ان سے پہلے تھے. کیا مطلب؟ کہ جو ان سے پہلے لوگ جن کے لیے اللہ نے یہ احکامات بیان کیے تھے
جس طرح وہ اجازت لے کے اندر آتے تھے ان کے لیے بھی اب یہ بھی حکم ہے کہ وہ اجازت لے کے اندر آئیں. اور اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اللہ کھول کھول کے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے, تاکہ کوئی ذلت اور رسوائی کی طرف نہ چلا جائے, تاکہ کوئی پشیمانی کی طرف نہ چلا جائے, تاکہ کوئی شرمندگی کی طرف نہ چلا جائے. اللہ نے ہر چیز سے بچنے کا رستہ انسان کو فراہم کر دیا ہے. اب ان 3 حصوں میں پردے کے متعلق جتنے احکامات تھے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر دیے. اگر میں یہ کہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پردے کے جتنے ضروری احکامات تھے ان سب کو کھول کے بیان کر دیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تک انسان کی نفسانی خواہش پورا ہونے کا انتظام نہ ہو تب تک پردہ کرنے پر جتنی بھی سختی کر لی جائے, ایک فطرت ہے وہ بے فائدہ ہے. اس لیے پردے کے ساتھ ساتھ ان احکامات کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ معاشرے میں وہ لوگ جو بغیر نکاح کے زندہ رہ رہے ہیں, بغیر نکاح کے زندگی کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, ان کو چاہیے وہ نکاح کی کوشش کریں. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج, جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی فوراً کرے. اور فرمایا جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے تاکہ اس کا نفس اس کے کنٹرول میں رہے. لیکن اس کے باوجود بھی یاد رکھیں شیطان ساتھ ہے, ورغلانے والا موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی تب کریں گے جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, جبکہ اللہ کہتا ہے تم شادیاں کرو میں تمہیں پیروں پہ کھڑا کر دوں گا. اب یہ بندے اور اللہ کا آپس میں کھلا تضاد ہے. بندہ کچھ چاہتا ہے جبکہ اللہ کچھ حکم دے رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان جب بھی اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کے کام کی طرف گیا ہے, اس حکم کے مخالف گیا ہے جو اس کے رب نے اس کو دیا ہے, اللہ کی قسم وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں زنا آج عام ہے, اس کا سبب یہی ہے کہ جب تک میں پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاؤں گا تب تک شادی نہیں کروں گا. اور دوسرا لڑکی والوں کے مطالبے کہ الامان والحفیظ, لمبے لمبے مطالبے, حتیٰ کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں سے مطالبے کہ شادی کرنا ایک مصیبت بنا دی گئی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شادی اور بہترین نکاح اس کو کہا ایسرہ معونہ, جس کا حق مہر سب سے کم ہو, جو آسان ہو. اور اتنے آسان نکاح کہ ایک عورت آئی, اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. اللہ کے رسول نے کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری شادی کروا دیں. فرمایا حق مہر کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا جاؤ لوہے کی ایک انگوٹھی لے آؤ. لوہے کی ایک انگوٹھی لے کے آئے, اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ان کی شادی کروا دی. بتائیں اس سے زیادہ آسان کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے عفت اور پاک دامنی اختیار کرنی ہے, اللہ کی قسم اللہ رستے آسان کرنے والا ہے. لیکن اگر انسان رسوم و رواج کو اور معاشرے کو لے کے چلنے والا ہے, اللہ کی قسم ذلت اور رسوائی اور شادی کی شکل میں ایک مصیبت اس کے سر پر مسلط رہے گی. اور یاد رکھیں ایسی قومیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کریں, اللہ ان قوموں کو ضرور فتنے کا شکار کرتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے کسی ایسے شخص کا رشتہ آ جائے جس کا دین اچھا ہے, جس کا اخلاق اچھا ہے, تو فوراً اس سے شادی کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو زمین میں فتنے اور فسادات عام ہوں گے. العالمین فرماتے ہیں بے نکاح مردوں کے اور بے نکاح عورتوں کے نکاح کرواؤ. بے نکاح عورتیں جو ہیں اور بے نکاح مرد جو ہیں بغیر شادی کے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کے نکاح کرواؤ. اور اپنی غلاموں اور لونڈیوں کے بھی آپس میں نکاح کرواؤ. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقراء ہیں اس ڈر سے شادی نہیں کر رہے کہ شادی کریں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے, شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ فرماتے ہیں اگر وہ فقراء بھی ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں شادی تب کریں گے جب پیروں پہ کھڑے ہوں گے, اللہ کہتا ہے شادی کرو گے میں تمہیں پیروں پہ کھڑا کر دوں گا. واللہ واسع علیم, اور جان لو اللہ بڑی ہی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عربوں کی ایک بہت بڑی بیماری کا اس سے اللہ کے رب العالمین نے منع کیا کہ عرب اپنی لونڈیوں سے بدکاری کا کام کرواتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو منع کر دیا کہ دیکھو ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, اپنی لونڈیوں کو بدکاری کے اوپر مجبور نہ کرو کہ اس پیشے کو اختیار کریں. اگر وہ پاک دامنہ رہنا چاہتی ہیں
تبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرہن، اور اگر تم اس چیز سے دنیا کا مال طلب کرنا چاہتے ہو جس کو وہ ناپسند کرتی ہیں، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کو معاف کر دینے والا ہے، کہ اگر وہ مجبور ہو کے اس پیشے کو اختیار کریں گی تو اللہ معاف کر دینے والا ہے، لیکن ان کے اس جرم کی سزا تمہارے سر پر ہوگی جو تم کروانے والے ہو، اور کل قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری مجلس کچھ لمبی ہو گئی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نور اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اس کو کھول کے بیان کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر احکامات اتنے تفصیل کے ساتھ آئے ہیں اور پے در پہ احکامات ہیں، تو اس کے بارے میں حق ہے کہ ان کو کھول کے بیان کیا جائے۔ اس لیے آج کی مجلس تھوڑی سی لمبی ہو گئی، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہیں پر مجلس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو کل کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ نور اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفرقان اور شعراء اور آگے کی صورتوں کی تفصیل اور خلاصہ اللہ کے فضل و کرم سے بیان کریں گے اور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا سننا سنانا اور بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔